بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید المعصومین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، نفلی صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ لیکن افسوس کی بات، تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر خمس ادا نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار کا جو حصہ بنتا ہے، پانچواں حصہ بنتا ہے، وہ ادا نہیں کرتے۔ جبکہ جس طرح قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح خمس کا بھی اسی طرح ہی حکم ہے، لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور خاص طور پر میں ان احباب کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کے نام پر پیسہ کمایا ہے، چاہے وہ اہل سنت کے نعت خوان حضرات ہوں، واعظین حضرات ہوں، یا شیعہ حضرات کے ذاکرین حضرات ہوں، اللہ ماشاء اللہ، میں ہر کسی کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کے نام پر پیسہ کمایا۔ امام حسن، امام حسین، سیدہ کائنات مولا علی، ان کی ذات پر جن لوگوں نے ساری زندگی پیسہ کمایا، جائیدادیں بنائیں، یہ لوگ بھی خمس ادا نہیں کرتے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ یزید میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ یزید نے بھی تو اہل بیت اطہار کے حق پر ڈاکہ ڈالا نا۔ جو اہل بیت کا حق تھا وہ یزید نے نہ دیا، خلافت کا حق امام حسین کا تھا، یزید نے اسے چھین لیا زبردستی۔ تو پھر کیا فرق رہ گیا آپ میں اور یزید میں؟ اگر آپ بھی اس دور کے اندر اہل بیت کا حق ادا نہیں کرتے، آل رسول کا حق ادا نہیں کرتے اپنے مال میں سے، تو بتائے پھر کیا فرق رہ گیا؟ ساری زندگی حسین کے نام پر آپ نے پیسے کمائے اور سیدہ کائنات کے نام پر پیسے کمائے، اور آپ خمس ادا نہیں کرتے، جو اہل بیت اطہار کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اور بالخصوص جو یہ محافل اور مجالس کراتے ہیں، جو ان کے بانی ہوتے ہیں، وہ نعت خوان حضرات پر، واعظین حضرات پر، ذاکرین حضرات پر تو پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں لاکھ لاکھ دے رہے ہوتے ہیں، 2-2 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ خمس ادا کرتے ہیں تو وہ نہیں ادا کرتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خمس ادا کیا ہوتا تو آج جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ حالات ایسے نہ ہوتے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی یہ بات بتا رہا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، ہمارے پاس اکثر لوگ اپیل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مسجد کے اندر اپیل ہم نے کرنی ہے، چندے کی اپیل کرنی ہے۔ تو میں ایک دن اسی طرح وضو کر کے جب جماعت کرانے کے لیے آ رہا تھا تو میں باہر نکلا، اپنے گھر سے باہر نکلا تو سامنے ایک بزرگ تھے اور ساتھ ہی ان کے ایک عورت تھی، تقریباً ان کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے اپیل کرنی ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنا شناختی کارڈ نکال کر نہ مجھے دیا، کہا مولوی صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں ایک سید ہوں۔ جب اس نے یہ لفظ بولے نا، میں سید ہوں، میری پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یار سید، اور ساتھ انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا آج یہ حالات آ گئے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی مسجد میں آ گئی اپیل کرنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے۔ اس امت پر یہ بھی وقت آنا تھا کہ سادات کرام کی بچیاں مسجد میں آئیں گی اپیل کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا جناب میں یہاں پر اپیل کے لیے میں آپ کی اپیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہ، میں نے کو عزت کے ساتھ میں انہیں اپنے حجرے میں لے آیا، جو میرا حجرہ ہے وہاں پر میں نے بٹھایا۔ میرے جو قریبی احباب تھے اللہ انہیں خوش رکھے، میں نے انہیں کال کی، انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب اتنا نذرانہ پیش کر دیجئے۔
میں نے خود بھی اپنے پاس سے نذرانہ پیش کیا، میں کہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ مسجد میں آئیں اور آ کر اپیل کریں، آپ سیدہ کائنات کی بیٹی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کے حالات یہ ایسے کیوں ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میری بیٹی کا جو خاوند ہے وہ بھی فوت ہو گیا تھا، اس کا جوان بیٹا تھا، اس پر دیوار گری، وہ معذور ہو گیا، اس کی بچیاں ہیں صرف، اور میں اس کا بزرگ باپ ہوں۔ اب بتائیں قاری صاحب میں کہاں جاؤں، کیا کروں میں؟ پھر میں مسجدوں میں جا کر اپیل کروں گا؟ تو بتائیں مجھے یہ کس کا قصور ہے؟ اس امت کا قصور ہے۔ اگر امت نے خمس ادا کیا ہوتا تو سادات کا یہ حال نہ ہوتا۔ اور میں حیران ہوں، اس سے بھی آگے آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، جو اہل بیت کے عاشق ہیں وہ حضرات ذرا سنیے گا، جنہوں نے ساری زندگی حسین کے نام پر پیسہ کمایا ہے، وہ ذرا سنیے گا میری بات۔ میرے استاد جی نے مجھے رجسٹر دکھایا جس کے اندر سادات گھرانے کی وہ بچیاں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، کہا بیٹا یہ وہ بچیاں ہیں جو گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں۔ واہ امت، واہ امت، امتی جو ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کی بچیوں سے گھروں کے اندر کام لے رہے ہیں اور اس کے بدلے پیسے دے رہے ہیں۔ میں اس سے آگے اب کچھ نہیں کہہ سکتا اس امت کو، لیکن خدا کا واسطہ کچھ تو ہوش کرو، خمس ادا کرو۔ سادات گھرانے کو دیکھیے، آگے پیچھے اپنی نظر اٹھا کر دیکھیے حالات کیا ہیں۔ سادات کی ایسی بچیاں گھر کے اندر ہیں جن کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، اور امتی بار جناب عیش و عشرت کر رہے ہیں، جن کے صدقے کل آپ کو کل قیامت والے دن جنت ملنی ہے، ان کی اولاد کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت یزید نے یہ کام کیا تھا اور آج آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ خمس ادا نہ کر کے آپ کتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں۔ خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا کا واسطہ خمس ادا کیجیے۔ اگر آپ خمس ادا کریں گے تو یہ حالات نہیں ہوں گے، ورنہ حالات اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ سیدہ کائنات کی کسی بیٹی کی اگر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے اس امت کے۔ اس لیے خدا کا واسطہ خمس ادا کیجیے، اور جو خمس ادا کرے گا اللہ کی عزت کی قسم اس پر سیدہ کائنات راضی ہو جائے گی، اس پر نبی پاک راضی ہو جائیں گے۔ کیا آپ بھول چکے ہیں عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ کہ انہوں نے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی تھی جن کے حالات ٹھیک نہیں تھے، عبداللہ ابن مبارک نے اپنے حج کے سارے پیسے انہیں دے دیے تھے۔ جب حاجی واپس آئے تو سارے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بھی مبارک دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں تو حج پر گیا نہیں ہوں۔ خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تو نے میری بیٹی کا حیا کیا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، جو خمس ادا کرے گا، جو سادات کی خدمت کرے گا، جو نذرانے پیش کرے گا ان کی بارگاہ میں، ان پر یہ پھر انعامات کی اس طرح بارش ہوگی۔ تو میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے، خدا را خمس ادا کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔